درود پاک پڑھیں سید رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ تاریخ ہمارے اور آپ کے بالکل قریب آتی چلی جا رہی ہے، جس تاریخ کے لیے ہم اور آپ لمبا سفر طے کر کے، کافی خرچ کر کے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ رب کا احسان ہے کہ وہ ساعت بالکل قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ، میں تمام حاجی صاحبان سے یہ عرض کروں گا، ہر ملک میں پیسے والے لوگ موجود ہیں اور نہ جانے کتنوں کے دل میں ارمان بھی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اپنے انڈیا کے بارے میں، کہ وہ 3 سال سے ریگولر اپنا فارم بھر رہے تھے، مگر مرضی خدا کی تاریخ نہیں ہوتی، فکس بات نہیں بنتی۔ اس سال جب بات بنی تو غالباً ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک نے پھر آنا ہی کینسل کر دیا۔ دونوں میں سے میاں بیوی نے درخواست لگائی۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ انمول حصہ، یہ قیمتی حصہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے حصے میں رکھا۔ اور یہاں پر آنے کے بعد بہت سارے بیچارے ایسے حاجی ہیں جو معذور ہو گئے، اپنے گھر سے بالکل ٹھیک آئے تھے۔ جیسے ہماری ایک بلڈنگ میں حجن ہے، اللہ کی مرضی پیر کی ہڈی یہاں سے ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا، آپریشن ہوا، راڈ ڈلی، وہ بھی رب کی مرضی ہے۔ پاس والی ایک بلڈنگ میں کولے کی ہڈی کا آپریشن ہوا، تو یہ تو ہمارے آزو بازو کا مسئلہ تھا، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی۔ بہرحال رب کا شکر ادا کرو کہ ہم اور آپ بالکل تندرست ہیں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ رب کا احسان ہے۔ اور ہمارے حضرت بھی اور ہم بھی بار بار یہی بتا رہے تھے کہ اپنی صحت کو خیال رکھیں، صحت کا دھیان رکھیں، حج کے ایام بالکل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ تاریخ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہو، اور ہو بھی گیا ہو، کہ کل کو بعد عشاء یا جس وقت بھی وہ اعلان کریں گے۔ بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد ہمیں اور آپ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ہم وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو سنت طریقہ ہے۔ بہرحال انتظامیہ کا کیا انتظام ہے وہ جانے، ہمیں معلوم نہیں، مگر اتنا ہے کہ جو شریعت ہے اور جو صحیح طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونے کی بنیاد پہ ان کا کیا شیڈول ہے وہ جانے اس معاملات کو، کیونکہ ان کا طریقہ کار کو وہ جانے۔ ہم تو وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو ہمیں اور آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس بات کو یہی روکتے ہیں۔ آج صبح سے بہت سارے حجاج میرے پاس پہنچے، بولے حضرت ناخن کاٹے نہیں کاٹے، بال بنائے یا نہیں بنائے۔ اب میرے لبوں پہ مسکراہٹ بھی آئی، میں نے کہا داڑھی تو مکمل کٹوا رہے ہیں اور ناخنوں کی باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ ایمانداری سے کہ مسکرانے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ناخن کٹوانا یا یہ باہیں یا مونچھیں یا وغیرہ وغیرہ یہ بنوانا یہ صرف مستحب ہے، اور مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جسے کر لو تو اچھی بات ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور نہ کرو تو گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، نہ کرو تو کوئی گناہگار نہیں ہوتا، مگر اگر داڑھی کٹی جائے گی تو شاید آپ کو معلوم ہو، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو آپ، اتنا تو جانتے ہیں کہ داڑھی کٹانا گناہ ہے۔ کیوں حاجی صاحب؟ داڑھی کٹانا گناہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ داڑھی والے جن کے داڑھی نہیں وہ بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں آ کے۔ میں نے کہا سب سے پہلے داڑھی ہے، اسے مکمل کیجیے آپ، یہ مستحب عمل ہے، اسے کرو گے تو اچھی بات ہے بھائی۔ اور میں نے ایک دن اور بھی بتایا تھا کہ یہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بہت باریکی معاملات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو فتووں پہ نہیں چل رہے جو فتوے ہیں، نمازیں ہماری مکمل نہیں ہو پاتی ہیں، روزے کا رمضان کا مہینہ آتا وہ ہم سے مکمل نہیں ہو پاتا ہے، صاحب استطاعت کتنے لوگ ہیں، کتنے مالدار ہیں، یہ اللہ کا انعام مانو کہ اللہ نے بلا لیا ہمیں۔ ہاں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انڈیا میں ہمارے یہاں زمین کی بڑی قدر ہے، 200 300 بیگھے زمین کے مالک ہیں،
مگر حج ان کے نصیب میں نہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں مرتے دیکھا. اتنے مالدار، اتنی دولت کے مالک ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ دن نصیب نہیں ہوا. شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ دن ہمیں اور آپ کو دکھایا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر پہ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی آپ کو کرنی ہی پڑے گی. یہ مت سوچنا کہ اسی بکرے میں ہمارا کام اور آپ کا مکمل ہو جائے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جو قربانی ہر سال صاحب استطاعت مال نصاب ہونے کی بنیاد پہ آپ اپنے گھر پہ کرتے تھے، اسی طریقے سے اس سال بھی آپ فون کر دیجئے، وہ قربانی ہوگی. نہیں تو آپ گناہگار ہوں گے. بتانا ہمارا کام ہے، اب کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. کل قیامت میں ہم ہاتھ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے تو سب کو بتا دیا، اب یہ جانے. بہرحال یہ جو ہے، یہ جو ہم اور آپ یہاں قربانی کرتے ہیں یہ حج کا شکریہ کا جو ہے. بہرحال کوشش کریں، اپنے گھروں پہ فون کریں جو مالک ہیں آپ لوگوں میں، اور مجھے امید ہے کہ سبھی مالک ہیں الحمدللہ. ہاں جہاں ہم لوگ اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اپنے انڈیا میں تو بڑی معمولی سی قربانی ہو رہی ہے. یہاں تو 15,000 کے آس پاس ہو ہی رہی ہے، 14,000 12,000 اتنا تو ہو ہی رہی ہے. اور اگر 720 ریال کمیٹی کے اعتبار سے جوڑا جائے تو شاید اور بھی زیادہ بیٹھ رہا ہے نا. ہاں لمبا بیٹھ رہا. تو اپنے انڈیا میں تو بھینس ہے اور بہت بڑے جانوروں میں بڑا معمولی سا زیادہ سے زیادہ 3,000 3,500 4,000 کا حصہ بن جاتا ہے. بہرحال اگر اوپر بھی لیا جائے تو 5,000 کا تو پکا ہو ہی جاتا ہے. تو آپ حضرات کوشش کر کے فون کریں، اور جو مالک ہیں گھر کے، جو ذمہ دار ہیں، مال کے مالک ہیں، تو وہ لوگ فون کر کے قربانی کرائیں. الحمدللہ ہم نے بھی فون کیا، ہم نے قربانی. خاموش ذرا خاموشی ذرا سن لیں، تھوڑا سا خاموشی آپ لوگ سن لیں تھوڑا سا. اصل میں بات یہ ہے کہ سب مفتی بن جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. آپس میں اگر تھوڑا سا مسئلہ بتانے لگو تو ہم سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ کسی مدرسے میں، ہائی فائی مدرسے میں پڑھے ہیں. ہاں جبکہ اگر ایک معمولی سے سوال پوچھ لیا جائے تو مجھے امید ہے کہ نہیں بتا سکتے. تو یہ کوشش کرو، جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. میں نہیں، کوئی بھی ہو، عالم دین ہوتا ہے. تو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال جو مالک نصاب ہیں اور یہ حیثیت رکھتے ہیں وہ فون کر لیں. ابھی ٹائم بھی ہے، حصہ ہو جائے گا، اور آرام سے قربانی کریں تاکہ وہ بھی ہاں بری ذمہ ہو جائیں. اب آپ کو 8 ذو الحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. وہ خیمہ آپ تو دیکھتا ہے، کون گیا تھا؟ شاہد بھائی آپ گئے تھے؟ کتنے لوگ ہیں لگ بھگ خیمے میں؟ 3,700. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ. بولو گے نہیں سبحان اللہ؟ وہ لوگ جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں سو رہے ہیں وہ اس خیمے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ رب کریم آنے والے سال میں وہ خیمہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. بتاؤ بات ایمانداری کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں سوتے ہیں آج ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے جب وہ قریب آئیں گے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ قریب آئے گی، 8 9 10 11 12 پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہوگا. عاشقوں پہ دل تڑپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، آنکھیں اشکبار ہوں گی. رب کریم ایک مرتبہ مرنے سے پہلے مولا ہمیں بھی اس خیمے کا دیدار کرا دے سبحان اللہ، ہمیں بھی اس گلیوں کا دیدار کرا دے سبحان اللہ. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہاں تنگ بستریں ہیں، چھوٹی جگہ ہے، لیٹرین باتھ روم کم ہونے کی بنیاد پر بھیڑ رہے گی، مگر وہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. صبر کا دامن پکڑ کے رہنا، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا ہے. کھانے پینے کی کوشش یہ کریں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کم کھائیں، الٹا سیدھا نہ کھائیں تاکہ آپ بیمار ہو جائیں، لیٹرین باتھ روم کی زیادہ حاجت ہو، یہ بھی کوشش کریں. آپ مینا میں جانے کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ 5 نمازیں ہمیں ادا کرنی ہے. کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. 5 نمازوں کے درمیان والا جو وقت ہے اس میں قرآن عظیم کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ اللہ کریں. جو بھی آپ حضرات کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اب 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد یہ وہ تاریخ آئی ہے کہ جس تاریخ کے لیے دنیا ترس رہی ہے. 9 ذی الحجہ ہمیں میدان عرفات کے لیے سفر کرنا ہے. کہاں کے لیے سفر کرنا ہے؟ میدان عرفات کے لیے سفر کرنا ہے. عرفات کے میدان کا رخ کرنا ہے. الحمدللہ جب اس میدان کی طرف بہت سارے حجاج کو تو میٹرو پر ٹکٹ بھی مل گئے. جو پیدل جانا چاہیں، پیدل کے بارے میں نے شاید پرسوں بھی بتا دیا تھا کتنی نیکیاں ہیں. بہرحال اگر طاقت رکھتے ہیں تو وہ پیدل جائیں، معذور ہیں، کمزور ہیں تو وہ بہت سارے حضرات کو میٹرو پر ٹکٹ ہے، بس کا انتظام ہے. جیسا آپ بہتر سمجھیں ویسے سفر کریں. بہرحال عرفات کے میدان میں جانے کے بعد وہاں پر آپ حضرات کو 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز. اس کے درمیان آگے پیچھے والا جتنا وقت یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ مین حج کا دن ہے، یعنی کہ جو عرفات کے میدان میں
2 रकात नफल नमाज पढ़ने के वक्त के बराबर पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो हाजी हो गया।